الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على كل مسكر كل مؤمن على كل مؤمن حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وما خمر العقل فهو حرام او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. ناظرین، آج ارادہ یہ ہوا کہ نشے کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے، چونکہ ہماری نئی نسل جتنی تیزی کے ساتھ نشے کی طرف مائل ہو رہی ہے وہ یقیناً ہمارے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکر ہے. ناظرین، آج کی دنیا میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جنہوں نے کئی مملکتوں، کئی لیڈروں اور کئی اہل دانش، عقلاء اور حکماء کی عقلوں کو حیران اور پریشان کر رکھا ہے. ان میں بے روزگاری کا بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اور ایٹمی ترقی کی دوڑ نے بھی بہت سارے لوگوں کی نیند اڑا رکھی ہیں. اسی طرح سے بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کی کمیابی کا مسئلہ بھی ہے. اگرچہ ناظرین، آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ اتنا بڑا اہم نہیں ہے بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کی کمیابی کا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے کا مطلب تمام ایمان والوں کا متفق علیہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات گرامی کے اوپر ہے، اور ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ اگر گیہوں کا ایک دانہ 1,00,000 روپے کا بھی ہو جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں مارے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہمارے پاس ہر چیز کے اسٹاک لگے پڑے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اس میں سے اتنا ہی اتارتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے، قدر معلوم کے مطابق، یعنی جتنی جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زمین پر وہ چیزیں اتارتے ہیں، چاہے پھر وہ غلہ ہو، چاہے وہ چاول ہو، اناج ہو، دالیں ہوں، یا دوسری تمام کی تمام وہ چیزیں ہوں جو انسانی غذا سے متعلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی زمین پر اتارتے ہیں. اور اسی طرح ایک دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ تمام کے تمام جاندار جو زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، دوڑنے والے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام کا روزی کا نظام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. تو اسی لیے یہ ہمارے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے کوئی بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کی کمیابی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا یقین رب کی ذات پر کامل اور مکمل ہے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا کی آبادی 50 ارب بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اسی طرح کھلاتی رہے گی، اس سے بھی اچھا رزق دیا جاتا رہے گا جیسا اب چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے یہاں کوئی کمی کسی طرح کی نہیں ہے، اسی لیے یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں البتہ اور دوسرے مسائل ہیں، ان میں سر فہرست ہیں ناظرین جو اس وقت عرض کرنا ہے وہ نشے کا مسئلہ ہے. چنانچہ ہماری نئی جنریشن، نئی نسل تیزی سے اس کی طرف راغب نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے اندر تقریباً مکمل گھس چکی ہے. چنانچہ اب اس وقت میں اصلاحی معاشرے کے نام سے یا کسی بھی نام سے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ نشے کا مسئلہ ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر رہا ہے. اور ناظرین، پہلے تو یہ بات ایک طرح سے 2010 یا 8 یا 2000 تک کے سرووں کے مطابق کہی جا سکتی تھی
یہ کہی جا سکتی تھی کہ زیادہ تر منشیات پسند نشہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یو ایس اور امریکہ کے اندر ہیں، بلکہ بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے منشیات پسند لوگ یعنی نشہ کرنے والے لوگ ایک طرف جمع کر دیے جائیں تو بھی امریکہ کے اندر نشہ کرنے والے لوگوں کی تعداد سے کم ہی تعداد ان کی رہے گی۔ دوسرے ممالک جتنے بھی بہت سارے ممالک ہیں، چلی، سلویڈار، ارجنٹائنا، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، ہانگ کانگ، جرمن، فرانس، تمام کے تمام ممالک کے اگر نشہ کرنے والوں کو جمع کر لے جائیں تو بھی ان کی تعداد یو ایس اے سے کمی رہے گی۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہ مغربی ممالک یہ میڈیا کے اوپر بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مشرقی ممالک ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، ہمارے یہاں پیداوار ہوتی ہے اور وہیں پہ یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن دیکھنے غور کرنے والی بات یہ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ مارکیٹ میں وہی چیز لائی جاتی ہے جس کی ویلیو اور زیادہ ہوتی ہے، جس سے بیچنے والے کو بینیفٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں مارکیٹ میں نہ بکتی تو ظاہر سی بات ہے لانے والے یہ چیزیں مارکیٹ میں نہ لاتے۔ اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی بھی مغربی ممالک ہو، وہ مشرقی ممالک کو بدنام کرنے کے بجائے وہ اپنے شہری کے اوپر ایسی پابندی کیوں نہیں لگاتے، ان کے اوپر ایسی قدغنی کیوں نہیں لگاتے کہ وہ نشے سے باز آ جاتے۔ ناظرین، اسلام نے یہ نظام سب سے پہلے کر کے دکھایا ہے، چونکہ اسلام کے ماننے والے زمانے سے شراب کے عادی رہے، نشے کے عادی رہے زمانے جاہلیت میں، لیکن اسلام نے جب ان کو بدلا ایسے ان کے اوپر پابندی لگائی، قدغنی لگائی کہ مستقل وہاں باوجود یہ کہ بارڈروں پر آج کے زمانے کی جیسی چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، جدید ترین آلات اور مشینوں سے چیکنگ نہیں ہوتی تھی، پھر بھی وہاں کوئی بندہ یہاں تک کہ شراب کے استعمال ہونے والے برتنوں کو بھی توڑ دیا گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں پہ ایکسپورٹ یا امپورٹ کر سکے شراب کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خوف ان کے اندر بٹھایا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو بھی حرام اور حلال کرنے والے کا جو اعمال ہے ان کے لیے ڈائریکٹ احکام نہیں اتارے گئے، بلکہ تدریجاً ان کے لیے ذہنوں کو تیار کیا گیا۔ ناظرین، لیکن یہ پرانی باتیں تھی۔ اب اگر اس وقت میں ہم ہندوستان کا ڈاٹا دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم تمام ممالک سے آگے نکل چکے ہیں۔ چنانچہ پچھلے سال کا دینک بھاسکر کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے سال دینک بھاسکر کی رپورٹ تھی کہ انڈیا میں نشہ کرنے والوں کی تعداد 37 کروڑ تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہماری جو پاپولیشن ہے، پوری ملک کی آبادی ہے وہ 1 ارب 43 کروڑ اور کچھ لاکھ ہے، ان میں سے 37 کروڑ نشے کی طرف جا چکے ہیں۔ اور ان میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ 10 سال سے 17 سال کے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں وہ نشے کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں، اس میں اسمیک ہے، چرس ہے، گانجا ہے، افیم ہے، بھنگ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ہمارا نوجوان جس کے لیے ماں باپ بڑی امید ہے، جس سے وابستہ کیے ہوئے تھے، وہ مستقل سرراہ شراب پی کر کے بڑا رہتا ہے، یا گالی گلوچ کرتا ہے، یا اس نشے کی لت لگ کر کے وہ جلدی ہی دنیا سے چلا جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ اور تمام کی تمام چیزیں ہیں جن کو میں انشاءاللہ تفصیل اور آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ کئی حصوں میں یہ موضوع چلے گا، چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ کھوکھلی ہوتی امت مسلمہ جن کے نوجوان نشے کی طرف مائل ہو گئے، وہ نوجوان جن کا انتظار بیت المقدس کر رہا ہے، جن کا انتظار فلسطین میں مرنے والی مائیں بہنیں کر رہی ہیں، جن کا انتظار فلسطین میں سسکتی ہوئی اور تڑپتی ہوئی مائیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو رہے وہ کر رہے ہیں، جن کا انتظار کشمیر میں کی مائیں کر رہی ہیں، وہ نوجوان آج نشے کے پیچھے لگ کر کے اپنی زندگی تباہ کر چکا ہے، برباد کر چکا ہے۔ اور وہ ماں باپ جنہوں نے اسے بچپن سے پالا، اس کی تعلیم کے پیچھے لاکھوں روپے خراب کیے اور اس کی تربیت کے پیچھے اپنی کمر کو جھکا لیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو ناظرین وہ جا کر کے ان سے بڑھاپے کے سہارے بھی چھین لیتا ہے، کیونکہ جس کو نشے کی لت لگ جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی وہ گھر کے کپڑے بیچتا ہے، گھر والے کے برتن بیچتا ہے، سامان اٹھا کے بیچتا ہے، زیورات تک گروی رکھ دیتا ہے۔ اور وہی نوجوان جس کے لیے اس کے والدین نے بڑے خواب دیکھے تھے، بڑے سپنے دیکھے تھے، وہ والدین اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کو ترستے رہتے ہیں اور وہ نشے کے لیے کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، یہ مستقل دینک بھاسکر کی رپورٹ ہے اور اس میں اسٹیٹ لیول کے اعتبار سے جو بیان کیا وہ بھی چونکانے والا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اتر پردیش کے اندر 5 کروڑ اور 60 لاکھ لوگ ہیں
جو نشہ کرتے ہیں پوری انڈیا میں تو 37 کروڑ ہے یہ، ان میں سب سے نمبر 1 پہ اتر پردیش ہے، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں دین کا ماحول ہے، دینداری ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنے بچوں کی خبر لیں، اپنی جنریشن کی خبر لیں، ان کا خیال کریں، وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں اس کو دیکھیں، کس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کو دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کی طرح جب نیچے نیچے سب کچھ کٹ جائے، جب پتہ لگے۔ شروع سے اپنے بچوں کا خیال کرے، وہ کس ماحول میں بیٹھ رہا ہے اور کون سے معاشرے کے اندر وہ بیٹھ رہا ہے، کیسے کلچر کے اندر، سوسائٹی کے اندر بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے کہ ماحول جب گھر کا جاتا ہے تو چھوٹتا نہیں ہے اتنی آسانی کے ساتھ، اسی لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق سے جتنی بھی آیات ہیں، روایات ہیں، احادیث ہیں، ان تمام کو بیان کرنے کا ارادہ ہے، جو ڈاکٹر رپورٹ ہے ان سب کو بیان کرنے کا ارادہ ہے تفصیل وار۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ہماری ویڈیوز کو دیکھیے گا بھی، اور شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ اس کی برائی سے کسی کے سامنے پہنچ جائے اور ہماری جنریشن جو ادھر جا رہی ہے اس کو ہٹانے میں ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایک قدم بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے یہاں قبول بھی کر لے۔ بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں آپ، اور جو اور ملنے جلنے والے ان تک ہی بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔